اور تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے بچا دیا۔ اس لیے اپنے ساتھ ایک دو ساتھی، ہر دفعہ ہمارا یہ درس قرآن اتوار کو ہوتا ہے، تو تمام لوگ جو یہاں آتے ہیں ہر دفعہ ایک دو ساتھی اگر اور ساتھ لے کر آئیں تو یہ مجمع دگنا تگنا اور چگنا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بلا تاخیر میں درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد افتخار احمد صاحب کو کہ وہ آئے اور درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے بھی جو ہمارا اتوار والے دن درس قرآن ہوا تھا، سورۃ فاتحہ ہی ہمارا موضوع تھا، اور ہم نے سورۃ فاتحہ کا پہلے حصے پر قدر گفتگو کی۔ ایک حدیث کی روشنی میں ہم نے سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو یہ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، بلکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم۔ اور ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو وہ 7 آیات یہ سورۃ فاتحہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا ہے؟ قرآن عظیم، یعنی کہ سورۃ فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی چیز کو۔ یہ قرآن حکیم پوری تفسیر ہے سورۃ فاتحہ کی، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اور یہ لازم ہے، اور بچپن میں ہی الحمدللہ ہم سیکھ جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو کم سے کم کوشش کریں گے کہ آج ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور کسی درجے میں مفہوم سمجھ لیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہماری کیفیت بھی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں۔ برحال آج انشاءاللہ پچھلی دفعہ اس کے اوپر جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہم نے ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ نفس کس کا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی عظمتوں کا بیان، اللہ کی بڑائی کا بیان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف جو پچھلی دفعہ ہمارا بیان ہوا تھا۔ اور جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں کسی درجے میں صحیح تعارف حاصل ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو پھر اس کے دل سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی اور سورہ فاتر کے پہلے 2 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پوری کائنات کی ہر جن و انس کی پروری کرنے والا، اور جتنے بھی جن پرندہ پرورش کرنے والا، کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میزان عدل قائم ہوگا، اور یہ ہو کے رہنا ہے، اور یہ بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس سینگ والی بکری کو بھی لے کر آئیں گے جس نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا اور مٹی کر دیا جائے گا۔ کسی جانور نے اگر جانور پر بھی ظلم کیا ہوگا، جانور نے جنت میں جانا نہ جہنم میں جانا، اس کو بھی لایا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، پھر اس کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو یہ دن آنا ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ زاریات کی مشہور آیت ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر یہ کہ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جیسے آپ صاحب نے وہ تلاوت بھی کی سمجھانے کے لیے آیت، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم ایسے بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ یہ ایک جوڑنے کا انداز ہے، یہ سوال ہے جو ہر بندہ خود سے کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایسے بیکار ہی پیدا کیا؟ اگر تم بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، تمہارا مقصد پیدائش کیا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت۔ جیسے وہ اشعار ہوتے تھے ہماری مساجد میں بھی اکثر پہلے تو لکھے ہوتے تھے، آج کل کم ہی مساجد میں وہ لکھے ہوتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی تو دی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے ہے؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اگر اس میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے تو یہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ چاہے آپ دنیا کا جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں، چاہے بہت سارے لوگ ہوں آپ کے ارد گرد گھومنے والے، کچھ ساتھی یہ آ رہے ہیں اور جو نوجوان ساتھی ہیں وہ باقی آنے والے ساتھیوں کو جگہ دے دیں۔ توجہ ادھر ہی تک، کیونکہ ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام آمین اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ پاک ساڈے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ آمین اللہ پاک اس پروگرام نو اپنی رضا والا اور اپنی مقبولیت والا بنا دے اور اس دی بھلائی پوری دنیا دے اندر اللہ پاک پھیلا دے اپنی رحمت دے نال۔ اللہ پاک سانو سارے نو قرآن پاک دے نال جڑن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ آمین اللہ پاک ساڈے عزیز و اقارب جو دنیا تو جا چکے نے سب دی بخشش فرما، سب دے درجات بلند فرما دے۔ اللہ پاک پوری دنیا دے اتنے جتھے بھی مسلمان پریشان نے اللہ پاک سارے مسلمانوں دیاں ساریاں پریشانیاں ختم فرما۔ اللہ پاک خصوصاً فلسطین والے مسلمانوں دی مدد فرما، مجاہدین دی نصرت فرما۔ اللہ پاک امت محمدیہ نو اتحاد نصیب فرما۔ اللہ پاک سانو سارے نو قرآن پاک دی سمجھ عطا فرما اور قرآن پاک دے نال جڑن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک سانو سارے نو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما اور زندگی دے اندر بار بار نصیب فرما۔ اللہ پاک سانو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ پاک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر منگی ہے اسی بھی منگنے حسن و عطا فرما دے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر کو بھی پناہ منگی ہے اللہ پاک اسی بھی پناہ منگنے حسن و محفوظ فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا رب اللہ۔ شمل بھائی سپر بھی سبسکرائب بھی کرو، شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو۔ مختلف جگہ تو بچوں الگ الگ لائن اپ تمام لوگ بیٹھے رہیں